نبی کب آتا ہے اور نبی کیوں آتا ہے؟ احترام قابل صد احترام استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر کبیر حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، محترم جناب مفتی حزب الرحمان صاحب، دیگر علماء کرام اور علاقہ کے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب جو ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، یہ اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ میں چونکہ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سارے اجتماعات میں شریک نہیں ہو رہا بوجہ طبیعت کی خرابی کے، آج بھی استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب نے مجھے ایک تقریب میں خصوصی کہا کہ آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں۔ ان کے حکم پر بھی اور ساتھیوں کا اصرار بھی بہت تھا، یہاں آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری آمد کو قبول فرمائے۔ تقریر کا وقت اور موقع اور وقت بھی نہیں ہے، میں دو تین باتیں آپ کو سمجھانے کی غرض سے اور اپنے آپ کو اس عنوان سے وابستہ رکھنے کی غرض سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود بھی اور اپنے گھر میں ہر فرد کو بھی یہ عقیدہ ایسے یاد کروائیں کہ یہ اسے کبھی نہ بھولے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور، سب بولیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو یہ بتاؤ کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا، حضور علیہ السلام کے فرمان میں بھی یہی ہے، امت کا متفق عقیدہ بھی یہی ہے، اور جو آدمی حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک عقیدہ یہ بتائیں کہ حضور آخری نبی ہیں، ایک ساتھ یہ بتائیں کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مومن۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر طبقہ اور ہر فرقہ اور ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کرے اور عقیدہ دوسروں کو سمجھائے، اور اس کے لیے وہ کوشش اور محنتیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی کوشش اور محنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی باطل اپنے باطل نظریات پر رہ کر تبلیغ کر کے ان نظریات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہم سچ اور حق رستے پر چلتے ہوئے کیا ہمیں اپنے نظریات چھوڑنے چاہیے یا اس پر قائم رہنا چاہیے؟ اگر باطل اپنے باطل عقیدے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے تو ہم سچے دین کے لیے 1000 بار قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ ایک بات ساتھ یہ کہتا چلوں تاکہ دوسرا عنوان بھی ساتھ ٹچ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ہر نبی کے بعد نبی آیا ہے۔ یعنی اگر آدم علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام آ گئے، اور ایک سلسلہ چلتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، مسلسل آتے رہے، وقفے وقفے سے آتے رہے۔ کوئی ایک شہر میں آیا، دوسرے میں آیا، ایک کے بعد دوسرا آیا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نبی آتے تھے اب کیوں نہیں آئے گا؟ پہلے رسول آتے تھے اب کیوں نہیں آئے گا؟ کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ لوگوں کا آنا بند ہو جائے گا؟ کیا نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ پہلے آتے تھے اب نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ ایک جواب تو یہ ہے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ سلسلہ پہلے بند کیوں نہیں ہوا؟ اب کیوں بند ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ اعزاز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا. اور یہ بات سمجھنا، نبی کب آتا ہے اور نبی کیوں آتا ہے؟ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں. بھئی نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، پہلے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، پھر نبی آتا ہے. جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہوتی ہیں اور لوگ پھر کفر اور ضلالت اور گمراہی اور اندھیروں میں جا گرتے ہیں اور وہ ہر اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور برائی لے لیتے ہیں، تو پھر ایک نبی آتا ہے انہیں سمجھانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو، صحیح رستہ یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تھے، ہر نبی کے جانے کے بعد اس کی تعلیمات کو لوگوں نے مٹا، اپنی زبان میں نہیں ہے، اس کے پڑھنے والے دنیا میں موجود نہیں ہیں، ایک جیسی کتاب پوری دنیا میں نہیں ہے. امریکہ میں اور طرح کی ہے، برطانیہ میں اور طرح کی ہے، پاکستان میں اور طرح کی ہے، ہر جگہ پہ تبدیل ہے. ان کے جانے کے بعد جو شریعت تھی ان کی وہ تبدیل ہو گئی. کتنے زمانے کے بعد؟ ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد یا 600 سالوں کے بعد آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے 500 اور 600 سالوں کے بعد آنے کے بعد جب حضور آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ بھی باقی نہیں تھا. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا وہ بھی لوگ کو معلوم نہیں تھا. 500 سالوں میں اور 600 سالوں میں ہر چیز بدل گئی. تو نیا نبی تب آتا ہے، نئے نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں. اور آج 1447 سال ہو گئے حضور کے جانے کے بعد، 1447 سال ہو گئے، کوئی ایک چیز بھی مٹی نہیں. تو نبی کیوں آئے گا؟ نبی کیوں آئے گا؟ پیغمبر کیوں آئے گا؟ رسول کیوں آئے گا؟ کیا دینے کے لیے آئے گا؟ یہاں تو ہر چیز موجود ہے. قرآن کریم جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے محبوب پہ اتارا تھا، لکھ کر نہیں دیا تھا، اتارا تھا. تورات زبور لکھ کر دی تھی، وہ باقی نہیں بچی. اور قرآن لکھ کر نہیں دیا تھا لیکن اتارا تھا، وہ آج بھی موجود ہے. یہ میرے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان سے بھی کہو کہ قرآن سنا دیں گے. علماء بیٹھے ہیں، ان سے کہو سنا دیں گے. مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے کہو سنا دیں گے. ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے، ہر مکتب میں قرآن ہے، ہر دل میں قرآن ہے، ہر زمانے میں قرآن ہے، ہر دور میں قرآن ہے. ایک ہی طرح کا قرآن ہے. شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، سارے عالم میں ایک ہی طرز کا قرآن ہے. کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے. جیسے تلاوت مکہ میں ہوتی ہے یہاں پر بھی اسی طرح تلاوت ہوتی ہے. جیسی تلاوت مدینہ میں ہوتی ہے یہاں بھی ویسے تلاوت ہوتی ہے. جیسی نماز مکہ مکرمہ، بیت اللہ، مسجد حرام میں، مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں، ویسی نماز تو آپ کی مسجد میں بھی ہے. آپ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، کوئی چیز نہیں بدلی. 1447 سال گزر گئے. 400 سالوں میں اور 500 سالوں میں اور 600 سالوں کے بعد دین کی ایک چیز بھی باقی نہیں رہی. اور 1500 سالوں کے بعد دین کی ایک چیز مٹی بھی نہیں. تو نیا نبی تو تب آتا ہے اور نئے نبی کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب پہلا دین مٹ جائے، ختم ہو جائے. حضور کا دین مٹا، ختم ہوا، باقی ہے یا نہیں ہے؟ پھیلا ہوا ہے یا نہیں؟ صرف موجود کتاب میں نہیں ہے، صرف موجود زبان اور الفاظ میں نہیں ہے، صرف موجود تقریر اور واعظ میں نہیں ہے. علم میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، کردار میں بھی ہے، گفتار میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، ریاست میں بھی ہے. ہر چیز میں دین آج اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے دیا تھا. تو نئے نبی کی ضرورت، نئے نبی کی ضرورت. اس سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیں. کیا وجہ تھی کہ پچھلے نبیوں کے دین محفوظ نہیں رہ سکے اور کیا وجہ ہے حضور کا دین محفوظ ہے؟ کیا وجہ تھی پچھلے نبیوں کی شریعت باقی نہیں رہ سکی اور کیا وجہ ہے
کہ حضور کی شریعت ختم نہیں ہو سکی. وجہ کیا ہے؟ بس تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا بتاتا ہوں. محبت کی دنیا میں پہلے لوگوں کی امت میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، پہلے نبیوں کی امتیوں میں کوئی عمر نہیں تھا، پہلے نبیوں کی امتیوں میں کوئی عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، خدیجہ نہیں تھی، عائشہ نہیں تھی، فاطمہ نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی. وفادار ایسے نہیں تھے، جانثار ایسے نہیں تھے، نوٹ کرنے والے ایسے نہیں تھے، دین سمجھنے والے ایسے نہیں تھے، محفوظ کرنے والے ایسے نہیں تھے، نقشہ بنانے والے ایسے نہیں تھے. بھئی پہلے لوگوں میں یہ نہیں تھے تو دین باقی نہیں رہا، ان میں یہ تھے تو دین مٹ نہیں سکا. اسی کو کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ. ختم نبوت کا تحفظ جس طبقے نے کر کے دنیا تک ختم نبوت کا پیغام پہنچا ہے، اس طبقے کو صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. اسرائیل نے بلہ نہیں خریدا، اسرائیل نے گیند نہیں خریدی، اسرائیل نے اسلحہ خریدا ہے. اس کے لوگوں نے کھیل پر وقت ضائع نہیں کیا، طاقت کو جمع کیا ہے. آج پوری دنیا کو اسرائیل آنکھیں دکھا رہا ہے، ہم کرکٹ کی دنیا سے باہر نہیں آ رہے. سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب چیزیں اس نے دی ہے، وہ خود اس میں ملوث کیوں نہیں ہے؟ وہ سمجھتا ہے ان میں الجھیں گے تو دنیا سے جنگ کیسے لڑیں گے. میرا اور آپ کا معیار کرکٹ نہیں تھا، قرآن اور سنت تھا. اور آج ہمارے دل و دماغ سے یہ نکل گیا اور ہمارے دل و دماغ میں وہ ڈال دیا اور کہا ہم فلاں سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بھی شک ہے ہار جائیں گے. ہار گئے. اب کیا کرو گے؟ ہار تسلیم کر دی، شکست کو مان لیا. مسلمان کون بلا شکست تسلیم کرتی ہے؟ ہار گئے ہو، اوے ہار گئے ہو، وہ ہار گئے ہوئے ہراوش لے علاقہ ہراوش لے مبارک شاہ چڑھتا لاڑے اس ذکور کی ادیش ہے آرام سے روز. اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. میں نے بڑا قابل غور نقطہ آپ کو دیا ہے، سوچو اس پر. ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. عقیدہ سمجھو، بچوں کو سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں کرکٹر نہیں مجاہد بناؤ. بناؤ گے؟ بناؤ گے؟ ختم نبوت کا تحفظ سب سے پہلے جنہوں نے کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں. ختم نبوت کا پیغام اور اعلان دنیا تک جنہوں نے پہنچایا انہیں صحابہ کہتے ہیں. ساری دنیا تک آقا کی عزت اور ناموس کو جنہوں نے پہرا دے کر پھیلایا انہیں صحابہ کہتے ہیں. خدا کی قسم محمد کریم کے پروانے صحابہ جیسے نہ ہوتے، میرے اور تمہارے جیسے ہوتے، ہم کرکٹ کھیلتے رہتے. انہوں نے کھیلا نہیں، انہوں نے نبی کی محبت میں مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، کیسر اور روم اور فارس کے ایوانوں کے پر خچے اڑا دیے، پہاڑوں کی بلندی پر پرچم لہرا دیے، قرآن کو اٹھایا، دریاؤں سمندروں پہاڑوں سے ہوتا ہوا آج میرے اور تیرے گھر میں قرآن پہنچا دیا. خدا کی قسم یہ صدقہ صحابہ کا ہے. صحابہ کی عزت اور ناموس کی محنت کرو گے، ختم نبوت کا تحفظ کرو گے، دین اسلام کی بقا کی جنگ لڑو گے، اپنے گھروں میں دین کی باتیں پھیلاؤ گے، دین کی باتیں پہنچاؤ گے. ارادے جن کی پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ان نوجوانوں کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن نے بڑی محنت کر کے بہت سو کے تانے سن کر، بہت سو کی باتیں سن کر، باوجود اس کے اپنے کام میں لگے رہے. کچھ لوگ وہ تھے جو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ٹی ویوں کا بندوبست کرتے رہے، جگہوں کا بندوبست کرتے رہے،
اور چند سرفرے نوجوان ایسے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کے جلسے کو سجاتے رہے. کتنا فرق ہے ان میں یہ قابل رشک ہیں، قابل فخر ہیں. انہیں شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور انہیں ان کے حوصلوں کو، جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک و نیک بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.